جی بالکل، پنجاب میں حکومت سازی کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس جو ہے 22 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ آزاد ارکان کی جو حیثیت ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے بعد کیا پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں ملے بغیر ہی پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، یا پھر جو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے باوجود جو ہے یہ نشستیں کسی اور مخصوص جماعت کو مل جائیں گی۔ اس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا کیا سٹیٹس ہے اور کیا ہاؤس مکمل ہے یا نامکمل ہے۔ سردار سپتین صاحب بتائیے، کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس حکومت سازی کے لیے طلب کیا جا رہا ہے 22 فروری کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری اطلاع ہے کہ 22 کو گورنمنٹ نے کنفرم کر لیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے، تو اسی چکر میں آج شام یا کل صبح تک آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا، اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ 22 کو اجلاس بلا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پہلا اجلاس تب ہوتا ہے جب ہاؤس مکمل ہو، ابھی تک مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں یا دوسری جماعتوں میں کسی میں شامل ہوئے ہیں، ان کی مخصوص نشستیں کن کو ملیں گی، اور ہاؤس میں ابھی تک جو ہے کیا آپ کو یہ نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن کا مل گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا؟ ہاں جی، جیسے کہ سب کو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کے نام سے انہوں نے اپنے آزاد ممبر کھڑے کیے۔ جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، ان کے ایز آزاد رکن نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو اب قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں باقاعدہ 3 دن کے اندر، جو کہ آئین اور قانون ان کو اجازت دے رہا ہے، اس کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ اب جب انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تو ان کا جو ان کی ریزرو سیٹس کا رائٹ ہے، وہ پروپورشن کے حساب سے جتنی بھی بنتی ہیں، چاہے 1 بنتی ہے یا 50 بنتی ہیں یا 10 بنتی ہیں، تو وہ رائٹ ان کو ملنا چاہیے۔ اور کسی پولیٹیکل پارٹی، اب وہ دیکھیں نا، اب وہ ہم نام لیں گے سنی اتحاد کونسل کا، تو سنی اتحاد کونسل کو اپنے رائٹ سے ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی۔ اسپیکر صاحب، کیا یہ بات بھی ممکن ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا مخصوص نشستیں دینے کا، تو وہ ساری مخصوص نشستیں جو ہے وہ پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی میں اگر کوئی اعزاز شامل ہوتا ہے یا آئی پی پی میں کوئی اعزاز شامل ہو جاتا ہے، اور ان کی جو اسٹرینتھ بنتی ہے اس کے حساب سے ان جماعتوں میں بانٹ دی جائیں گی؟ ویسے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈبل زیادتی ہوگی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے آزاد لڑنے کی اجازت دی، وہ پھر بھی اتنی سیٹیں جیت گئی، پھر ان کی جو ریزرو سیٹس کا رائٹ ہے ان کو آپ اس سے بھی نکالنا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی ڈپرائیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تو ان کو اس رائٹ سے ڈپرائیو کرنے کا کوئی جواز نہیں، اور ان کی سیٹیں کسی اور جماعت کو دینی یہ بہت ہی ایک غیر مناسب اور غیر قانونی یہ طریقہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کا جتنا حق ہے، جتنا کوٹہ ریزرو سیٹس کا، وہ ان کو ملنا چاہیے، اور یہ ایک نیا آئینی بحران پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جمہوریت چلے گی، یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے۔ ہم جمہوریت کے لیے ایسے کام نہ کریں جو آگے جا کے ہمارے لیے باعث ندامت اور باعث پریشانی بنے۔ آپ نے کہا آئینی بحران نیا پیدا نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں کی ہے ان کو ان کا حق نہیں ملتا تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ تب تک جو ہے ان مخصوص نشستوں کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہوگا، تو پھر تو وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو چکا ہوگا۔ تو یہ 74 سیٹیں ہیں اسپیشل، 66 خواتین کی اور 8 اقلیتوں کی۔ جی تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا جتنا حق ہے، یہ الیکشن کمیشن میں دیکھیں نا، 3 دن کا ان کو حق دیا گیا کہ 3 دن میں آپ پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں انڈیپینڈنٹ شامل نہ ہوتے تو پھر تو بات ختم ہو گئی تھی۔ جب وہ شامل ہو گئے تو اب اتنی انتظار تو کرنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے کہ ان کو جتنی، چاہے ان کے حصے میں جتنی سیٹیں بھی آئیں وہ ان کو ملنی چاہیے، تاکہ جمہوریت 5 سال اپنی یہ اسمبلی پورے نکالے اور جمہوریت کی ایک
सेलिंग हो। आज 20 फरवरी है जी। अगर 22 फरवरी को ये इजलास होता है तो वो तो 3 दिन जो है, जो पीरियड है इलेक्शन कमीशन का, उन नोटिफिकेशन के बाद का 3 दिन में ज्वाइनिंग करनी है, तो वो फिर तो ये मामला कंफ्यूज से लग रहे हैं। ये मामलात इसलिए कंफ्यूज लग रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए उनकी सीटें आप किसी और को अकोमोडेट करना चाह रहे हैं, जो कि ये मैं समझता हूँ आप जल्दबाजी में जो इजलास 22 फरवरी को बुलाया जा रहा है, हालांकि डेडलाइन 29 फरवरी तक आप इजलास बुला सकते हैं। तो 29 तक तो अगर आप इजलास बुलाते हैं तो तब तक रिजर्व सीट्स का तो फैसला हो जाना है। ये जो आप हल्ला जल्ला में काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे मोटिव क्या है ये तो आवाम को पता चल जाएगा और लोगों को समझ आ जाएगी। बट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपनी सीटों से जो इंडिपेंडेंट्स के शामिल होने के बाद उनका कानूनी राइट है, और जिस तरह आर्टिकल आइन का आर्टिकल 106 सब क्लॉज 3 वो क्लियरली कह रही है कि जब इंडिपेंडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनको उनका पूरा हक मिलेगा। तो इस तरह जल्दबाजी पहले इजलास को चेयर भी आप करेंगे, तो वहां पर अगर ये इश्यू सामने आ गया, अपोजिशन ने एहतजाज किया या पीटीआई ने एहतजाज किया, तो कैसे हैंडल करेंगे? देखिए ऑपोजिशन, अब आपने कहा ऑपोजिशन, या अपोजिशन में बाद अभी तो ना हुकूमत है ना अपोजिशन है। देखिए पीटीआई ने अगर एहतजाज किया, एहतजाज तो वही करेंगे जिनको अपने हक से महरूम किया जाएगा। जिनको अपने हक से ज्यादा हक दिया जाएगा वो क्यों एहतजाज करेंगे? तो ये मामला फिर वहां देखेंगे इंशाअल्लाह। ये तो स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सप्तान खान जो एक तो कंफर्म कर रहे हैं कि 22 फरवरी को पंजाब असेंबली का गवर्नमेंट इजलास बुलाने जा रही है, और दूसरा उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि आईनी बहरान पैदा हो जाएगा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करने वालों को जो है उसकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती और वो नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम हो जाती हैं, तो ये सूबे में एक अदम इस्तेहकाम और एक आईनी नया बहरान पैदा होगा और मामला फिर अदालतों में चले जाएंगे। जी।